حضرت علامہ پیر عبد القادر صاحب بڑے خوبصورت انداز اور جامع انداز میں ہمارے اندر ایک فکر پھونک رہے تھے. اب بلا تاخیر دعوت خطاب میں اس عظیم ہستی کو دینے لگا ہوں جس کو دیکھنے کے لیے آپ بےتاب ہیں، جس کو سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں. لیکن حضرت صاحب سٹیج پہ جلوہ افروز ہو گئے ہیں. آپ نے اسی ذوق اور شوق کے ساتھ مظاہرہ کرنا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہم الحمدللہ 5 سال سے محنت کر رہے ہیں حضرت صاحب سے ٹائم لینے کے لیے. اور 5 سال کیونکہ 5 تن پاک ہیں، 5 سال بعد ہی ٹائم ملا ہے. بات سمجھائے گی؟ 5 سال، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے سبزہ عثمان غنی صاحب کو بھی بڑا کہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے حاجی یونس صاحب کو بھی بڑا کہا. میں نے کہا حضور کو فرمائیں، مہربانی فرمائیں. تو اب وہ جو ہمارے اندر ایک چاشنی تھی، محبت تھی، تو اس کو ہم نے قبلہ مفکر اسلام کے سامنے ظاہر کرنا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہم ان کے خطاب سننے کے لیے بےتاب ہیں. میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے محبت اور ذوق کے ساتھ یہ نعرے کا جواب دینا ہے. ہاتھ باہر نکال کر نعرے تکبیر پر 1 ہاتھ، نعرے رسالت پر 2 ہاتھ، نعرہ حیدری پر بھی 2 ہاتھ اور نعرہ تحقیق پر بھی 2 ہاتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضور قبلہ مفکر اسلام، حضور قبلہ مفکر اسلام، سنیوں کے شہنشاہ. آواز نہیں آئی سنگیو، آواز نہیں آئی. کڈو آواز، پتہ لگے کہ 11ویں تے 12ویں کھانے والے بیٹھے ہو، پتہ لگے پیراں نے لنگر کھانے والے بیٹھے ہو. آج حلال کرو نا، پتہ لگے. ٹھیک ہے؟ مرشدہ دا نام لینا اے بڑا کمال والے، سمجھو گے نہیں؟ تے اس سے میں پھر نعرہ لان لگا. تے نعرہ تساں لانا ہے تے اگوں جواب بھی تساں ذوق تے شوق نال دینا ہے. تے ذوق شوق اس طرح دسنا ہے کہ پتہ لگ جائے کہ جا کے اسی بیٹھے ہیں. میں دوبارہ لان لگا، تساں بلند آواز کہنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سنیوں کے شہنشاہ. ادھی آواز آئی، ادھی نہیں آئی. کبے سچے سے چنگی زور نہیں آواز پڑھو آپ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مزہ آ جائے. سنیوں کے شہنشاہ، سنیوں کے شہنشاہ، سنیوں کے شہنشاہ، جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت، جامعہ رضویہ انوار العلوم، جامعہ عائشہ للبنات. على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه محمرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللہ تعالیٰ کی تعریف و حمد، ثنا و شکر اور حضور نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات پر درود و سلام آپ کے آل و اصحاب کے حضور سلام عقیدت انتہائی عزت کے لائق اور انتہائی احترام کے لائق پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر ملت حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، میری جماعت اہل سنت پاکستان ڈویژن کے قائد علامہ صاحبزادہ عثمان غنی صاحب، قابل قدر اور لائق احترام فاضل حضرت علامہ مولانا شاہد محمود صاحب عباسی، ان کی دعوت پر تشریف لانے والے عظیم علماء، مشائخ، سادات، برادران دین و ملت، حضرت علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ علم کے حوالے سے گفتگو کی جائے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک آیت کو سرنامہ کلام بنایا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اور نہیں تم دیے گے علم سے مگر تھوڑا سا. علم کیا ہے؟ میں آپ کے دل اور دماغ پر دستک دینا چاہوں گا کہ اتنا چرچا ہے علم کا، اتنی آرزویں ہیں کہ علم عطا ہو جائے، اتنی محنتیں ہیں کہ علم کا حدود اربا پھیل جائے. کچھ تو ہے کہ معصوم اور ننھے بچے صبح اپنی پیٹھوں پر 10 کلو کے بستے اٹھا کر دانشگاہوں کی طرف اور دانش قدوں کی طرف جاتے ہیں. کہیں کسی مسجد کی ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے کچھ لوگ پرانی دریوں پر بیٹھ کر قرآن حکیم کتاب رحمت کے زمزموں کو اپنی روح میں اتارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ علم کی کثرت ہے اور علم کی تڑپ ہے اور علم کی فضیلت ہے اور علم کی ضرورت ہے اور علم کا اعتراف ہے کہ زمانہ جو بھی ہو
طلب علم کے لیے چٹائیاں آباد نظر آتی ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا بھی کہ علم ہے کیا؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ اور کسے علم قرار دیا جا سکتا ہے اور کسے علم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے؟ ہر لکھی ہوئی بات علم نہیں ہے، ہر پڑھی ہوئی بات علم نہیں ہے، ہر جانی ہوئی بات علم نہیں ہے۔ علم تو ایک نور ہے، علم تو ایک نور ہے جو نور کی طرف سے آتا ہے، نور کی راہوں پر چلتا ہے اور نور کے طالبوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ جناب عالی، میں اپنی بات یہاں سے باحوالہ بناؤں گا۔ ایک انگریز رائٹر ہے، بینجمن اس کا نام ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ علم ہے کیا؟ اس نے کہا کہ بال میرے چٹے ہو گئے ہیں، 200 کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں علم کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ علم کیا ہے۔ یونان کی طرف سے جو علم کی تبلیغ ہوئی، اور عقل کے حوالے سے بڑا نام کمایا، افلاطون نے، ارسطو نے، اور اس تہذیب سے ابھرنے والے لوگوں نے خود علم کی تعریف کیا کی ہے۔ جناب عالی، عربی زبان کی ایک عبارت پڑھنے لگا ہوں، کہتے ہیں کہ حصول الشیء فی الذہن مطابقا للواقع۔ عام لا کا بھی ایک مسلک ہے، لیکن جو بات کی گئی حصول الشیء فی الذہن مطابقا للواقع، اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں اترتا ہے جناب، اگر واقعہ کے مطابق ہو پھر تو وہ علم ہے، اگر واقعہ کے مطابق نہ ہو پھر وہ علم نہیں ہے۔ میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ ہم بیٹھے تھے اور ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ بجلی گئی ہے، یہ بجلی چلی گئی ہے، یہ بجلی کیوں گئی ہے؟ ایک دوسرے بندے نے اٹھ کے کہا کہ ایک ٹرک گزرا ہے اور وہ تاروں سے ٹکرایا ہے اور تاریں ٹوٹی ہیں اور بجلی چلی گئی۔ جناب یہ بھی ایک خبر ہے۔ اور دوسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ واپڈا کی عادت ہے، یہ واپڈا والوں کی عادت ہے، وہ کبھی 8 بجے، کبھی 9 بجے، کبھی 10 بجے شہنشاہ ہے۔ جس ملک میں جنگل کا لا ہو اس میں واپڈا کا کیا لا ہوگا؟ تو جناب جب چاہتے ہیں بجلی لے جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں بجلی لے آتے ہیں۔ تو جناب اگر واپڈا ہی کی وجہ سے بجلی گئی تو جو پہلا آدمی ہے جس نے کہا ٹرک سے تاریں ٹکرائیں، اس کی بات اطلاع ہوگی اور خبر ہوگی، اور جس نے سچ کہا اس کی بات علم ہوگی۔ اصول الشیء فی الذہن مطابقا للواقع۔ اگر بات سچی ہو پھر تو علم ہے، اگر بات جھوٹی ہو تو پھر علم نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سائنسدان کبھی نہیں کہتے کہ ہم علم والے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک پردہ ہٹاتے ہیں تو کہتے ہیں اس پردے سے پار تو پتہ نہیں کہ ہے کیا، اس لیے ان کا علم جو ہے وہ پیٹ تک پہنچتا نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں دعویٰ نہیں کرتے۔ آئنسٹائن نے ایک جگہ لکھا کہ میری حیثیت تو اس بچے کی ہے جو سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور ابھی تک چند سپیاں اس کے ہاتھ میں لگی ہیں اور سمندر کا وسیع سینہ ابھی تو ادھر پڑا ہے، میں تو معصوم بچے سے بھی کم علم رکھنے والا ہوں۔ رب کائنات نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات میں کیا ہے، یہ شمس کیا ہے، اس کی تمازت میں کیا ہے، یہ ماداب کیا ہے، اس کے دویا نور میں کیا ہے، یہ پہاڑ کیا ہے، پہاڑوں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ سمندر کیا ہے، سمندروں کے اندر کیا ہے، یہ کواکب کیا ہے، کواکب میں کیا ہے، یہ سماوات کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے، یہ سدرہ کیا ہے، سدرہ میں کیا ہے، یہ فاصلے کیا ہے، فاصلوں میں کیا ہے، توانائی کیا ہے، توانائی کی حکمت کیا ہے۔ اے دنیا والوں تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم کہ علم چیز کیا ہے۔ آگے کا من العلم، من تبعیضیہ داخل کیا، پھر الا استثناء داخل کی، پھر اس کے بعد قلیلا۔ اگر میں کوئی نحو کی یا منطق فلسفے کی کتاب پڑھا رہا ہوتا تو پھر آپ کو بتاتا کہ یہ اوتیتم پہلے مجہول، پھر مجہول کے بعد من، پھر من کے بعد الا، پھر الا کے بعد قلیلا، پھر قلیلا پر تنوین، اور تنوین بھی تنکیر کی۔ گویا رب کریم نے کہا تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مچھر کا پر کیا ہے، تم تو یہ نہ جان سکے کہ یہ شہد کی مکھی کے پیٹ میں جو شہد بنتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے، تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ توت کے پتے کھانے والا کیڑا جس وقت اگلتا ہے اپنے فضلے کو تو اس سے جو ریشم کی تار بنتی ہے اس کا راز کیا ہے، تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ ستاروں کا جہاں یہ جس وقت گھومتے ہیں اچھلتے ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ باقی سارے ستارے اس طرح ہے، لیکن کنس کناس سے ہے، ہرن جس جگہ بنا لیتا ہے اس کو کناس بولتے ہیں، پرندہ جس وقت اپنے آلنے میں چلا جائے آلنے کو کناس کہتے ہیں، جوار تیرنے کو کہتے ہیں، اور خنس کبھی پیچھے ہٹنا کبھی آگے بڑھنا۔ یہ وہ ستارے ہیں جو جن کو آپ کرکٹیاں بولتے ہیں، وہ کبھی ادھر آئیں کبھی ادھر آئیں کبھی ادھر آئیں کبھی ادھر آئیں کبھی ادھر آئیں۔ رب ذوالجلال نے کہا قسم ان کی، تمہیں پتہ ہے کہ ان کا راز کیا ہے؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس۔ رب کریم نے پہلے تو پوری انسانیت کے قافلے کو جھنجھوڑا، جھنجھوڑنے کے بعد علم 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 علم، یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر لی، علم حاصل کر لیا، کیا ساری صداقتیں ہاتھ آ گئیں؟ جناب ایم اے کر لیا، جناب کیا ساری صداقتیں اور سچائیاں ہاتھ آ گئیں؟ جناب میں فلکیات کا ماہر ہوں، ذرا پوچھو رصد گاہ میں بیٹھا ہوا زمین سے آسمان تک کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے کہ بندہ آسمان تک پہنچ جائے؟ اگر نور کی سواری ہو 1,86,000 میل کی رفتار سے جائے، جناب کتنا ٹائم لگے؟ سمائے اول تک کوئی سائنسدان بتا نہیں سکتا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا یہ سارے کام مجھ سے پوچھو، یہ کام مجھ سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔
اسی لیے سرکار عالمین نے سب سے پہلے ہمیں سکھانے کے لیے یہ دعا کی رب زدنی علما، اور اصل میں خود نہیں دعا کی، رب نے کہا کل، آپ فرمائیے نا محبوب، آپ دعا کریے نا، میرے دوست، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ اور پھر رب کریم نے سند آگے سے کیا دیا؟ بس میرا آج کا موضوع اٹھنے والا ہے،